لمحہ لمحہ ہے مجھ پر کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ احمدی لوگو سن لو تم بہکائے گئے، احمدی لوگو سنو تم بہکائے گئے، ہمارے اپنے تھے تم پر پھنسائے گئے، مدتوں سے کوڑے میں دھسائے گئے، میرے پرکھوں کی جاگیر داری ہے یہ، مت سمجھنا کہ ہم تم سے انجان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، الجھا کے مصیبت میں پھنسا دے گی احمدیت، میرے ذات دغا باز دغا دے گی احمدیت، الجھا کے مصیبت میں پھنسا دے گی احمدیت، میرے ذات دغا باز دغا دے گی احمدیت، احمدیت سے نکل اور نکلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس بھائی آپ کو بہت بہت سلام، اور تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ میں نے پروگرام آپ کا دیکھا تھا جو عمران جٹ صاحب کا تھا اہل بیت کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی پچھلی سٹریم تھی، میں مصروفیات کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ نیکسٹ انشاءاللہ جب بھی آپ اس ٹاپک پہ کریں گے تو میں ضرور حاضر خدمت ہوں گا۔ تو آج جس ٹاپک کے اوپر میں یہ پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تو آپ نے اس کو قبول کیا اور کہا ختم نبوت کے لیے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ وہ ہے بڑا ایک ذرا اس ماحول سے ریلیٹڈ جو آج کل کا کرونا کا انوائرمنٹ چل رہا ہے، یہ وبا چل رہی ہے جو اللہ کی طرف سے، اس سے کوئی ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں بھی دکھائی ہیں، اور اس نشانیوں کو میں عوام کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یقین ہے مجھے کہ جو بھی احمدی اگر اس کو دیکھے گا تو اللہ نے اگر اس کو ہدایت دینی ہوئی تو اس کو انشاءاللہ ضرور ہدایت ملے گی۔ تو شمس بھائی آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، میں سٹارٹ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ شمس بھائی یہ ایک انوار العلوم کا ہے، جلد نمبر 4، انوار العلوم، پیج نمبر 136 کا سکین ہے، وہ لگائیے گا، اور میں وہ سکین کا تھوڑا سا پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اس کے اندر خلیفہ ہیں جماعت احمدیہ کے، وہ کیا فرما رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اگر جماعت کے احباب یہ میری بات سن رہے ہیں، یہ وہ خلیفہ ہیں جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، جماعت کے مطابق، جماعت احمدیہ کے مطابق جو خلیفہ ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں فرما رہا، اللہ کا خلیفہ کہہ رہا ہے اکارڈنگ ٹو جماعت احمدیت، ناٹ مسلم۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا اور فرمایا کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے، مطلب جو قادیان میں بار بار نہیں آتے، ان کے ایمان کا خطرہ ہے، پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا، تم ڈرو کہ تم سے کوئی نہ کاٹا جائے گا، تم ڈرو کہ تم سے کوئی نہ کاٹا جائے گا، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا، آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ یہ تنزن پوچھ رہے ہیں کہ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔ تو آج الحمدللہ آج ہم بتائیں گے کہ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔ یہ جو جماعت احمدیہ کے مطابق جو ان کے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، یہ ان کا قول ہے۔
پہ, اور اگر یہ چیزیں اللہ خود اپنے معجزاتی طور پہ سب جھوٹ ثابت کر دیں, اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہ ہو, میں وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے, اور اللہ کی طرف سے ہی جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو جب آپ ان کی ان باتوں سے کمپیریزن کریں گے تو آپ خود بولیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. تو میں یہ اس کے بعد یہ تحریر پڑھنے کے بعد شمس بھائی ایک ویڈیو جو میں نے آپ کو دی تھی عمران صاحب کی جو اینکر پرسن ہے, ان کی ایک ویڈیو ہے, وہ ذرا آپ لگا دیں. تو میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو وہ ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. جو خبر میں آپ کو اب دے رہا ہوں یہ سننے کے بعد خاص طور پہ ہر مسلمان کو جو ہے وہ بڑا فخر ہوگا اور بڑی خوشی ہوگی. یہ ایک ایسا معجزہ ہے 21ویں صدی میں جو کافی ہے میرے خیال میں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نشانیاں دکھاتے ہیں, اور عقل والوں کے لیے وہ نشانیاں کافی ہیں. آج ساری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا ہے, ایک اتنا بڑا معجزہ جس پہ شاید سائنس یقین نہ کرے, اور سائنس کو یہ لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. میں اس کی ڈیٹیل پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایز اٹ از ہو بہو جیسے یہ خبر آئی ہے. خبر کے بعد پھر آگے بڑھیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے. اور سعودی قوانین کے اندر محمد بن سلمان کیا کر رہے ہیں اس پہ بھی آج بات کریں گے. اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, تعریف بھی ہو رہی ہے, لیکن ایکچولی وہ کیا کر رہے ہیں وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ خبر آئی ہے عرب نیوز میں, وہاں سے میں نے اس کو پک کیا, باقی اور بھی اخبارات نے اس کو اٹھایا. عرب نیوز یہ کہتی ہے کہ سعودی عرب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہاں پہ مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں کرونا وائرس نہیں آیا. وہ یہ کیسے اناؤنس کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سیشن ہوا ہے سرکاری اعلیٰ سطح پہ, اور وہ جو سیشن ہے اس میں سعودی عرب کے اعلیٰ حکام حج اور عمرے کے حوالے سے اہم فیصلے اور اہم ترین چیزوں کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. اور یہ سیشن ابھی چل رہے ہیں, چلتے رہیں گے, کیونکہ اس مرتبہ کافی ان کو خیال کرنا ہے, دیکھنا ہے کتنے لوگوں کو لانا ہے, کیسے رکھنا ہے, کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی محتاط رہی سعودی عرب کی حکومت, اور سعودی عرب کی جو بادشاہ ہیں یا ان کا جو سارا انتظامیہ کا نظام ہے وہ اس میں خاصے محتاط رہے. اب تک جو لوگ سعودی عرب میں کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 3,71,000. 3,71,000 لوگوں کو سعودی عرب میں کرونا وائرس ہوا, جن میں سے 6,415 افراد, اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب تک کی اطلاع کے مطابق اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا. 6,04,015 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں موت کا شکار ہوئے. اب یہ جو خبر ہے جو میں آپ کو اب دے رہا ہوں, اس میں شیخ عبدالرحمن السدیس جو خانہ کعبہ کے امام اور ساتھ ہی ساتھ جو دونوں مسجدوں کے لیے بڑے اہم ذمہ دار ہیں, ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور ان کے علاوہ محمد صالح جو منسٹر آف حج اور عمرہ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ دونوں سٹیٹمنٹ ایک ہی جگہ پہ چھپے ہیں, پھر یہیں سے باقی اخبارات نے اس خبر کو اٹھایا. مغرب تو نہیں اٹھائے گا, یورپی ممالک بھی نہیں اٹھائیں گے, اور عرب نیوز نے بھی اس کو جیسے لکھا ہے, لکھنا چاہیے تھا ویسے تو نہیں لکھا, لیکن پھر بھی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دونوں مقدس مقامات ایسے ہیں, یعنی کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں کرونا فری کہا جا سکتا ہے, اور یہ دنیا کے صحت افزا ترین مقامات میں سے ایک ہیں. یعنی ان دونوں جگہوں پہ کرونا داخل نہیں ہوا. یہ دعویٰ سیشن کے دوران کیا گیا, اور اسی سیشن میں منسٹر آف حج اینڈ عمرہ محمد صالح نے بھی سارا کریڈٹ انتظامیہ کو دیتے ہوئے یہ کہا کہ انتظامیہ, حکومت اور پرائیویٹ ایجنسیوں نے مل کر بڑا زبردست کام کیا. انہوں نے اپنی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں بروئے کار لا کر یہ ممکن بنایا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں کرونا وائرس نہ پھیل سکے, یا یہاں پہ آنے والے لوگوں کو کرونا وائرس نہ ہو. اب انہوں نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے, وہاں پہ ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, امیر ملک ہے, ان کے پاس ٹیسٹنگ کا انتظام ہے. تو جتنے لوگ آئے عمرہ کرنے کے لیے, جتنے لوگ آئے نمازیں ادا کرنے کے لیے, ان تمام لوگوں میں سے کسی ایک میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص نہیں ہو سکی.
یہ کلیم ہے سعودی عرب کا. اور اب تک جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں 4 اکتوبر 2020 سے 4 اکتوبر کو دوبارہ سعودی حکومت نے اجازت دی تھی کہ زائرین یا نماز پڑھنے والے لوگ آ سکتے ہیں دونوں مساجد میں, دونوں مقدس مقامات پہ, مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ میں. یہ 4 اکتوبر کو اجازت دی تھی 2020 کو, اور 30 جنوری تک کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لگ بھگ 4 مہینے کا. ان 4 مہینوں کے اندر 55 لاکھ افراد نے نمازیں ادا کی ہیں ان دونوں مقدس مقامات میں, خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں, جبکہ 2 ملین لگ بھگ 20 لاکھ افراد نے عمرہ کی ادائیگی کی ہے. 4 مہینوں میں 20 لاکھ افراد نے عمرہ کی ادائیگی کی ہے. ان میں سے کسی ایک شخص میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی. بعد میں جب وہ یہاں سے گئے تو جب جا کے ان کی ٹیسٹنگ ہوئی تو پورا ایک نظام ہے سعودی عرب میں, ان میں سے کسی کو بھی کرونا وائرس نہیں ہوا. اور اس بنا پر یہ کلیم کیا گیا کہ مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں کرونا وائرس نہیں آیا. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, ہر آزمائش, ہر وبا, ہر بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی اس کو ختم کر دیتا ہے. وہی مصدق الاسباب ہے اور اسی کے کنٹرول میں سارا کچھ ہے. جی ویڈیو جو ہے نا آ گئی ہے. اس کے اندر جو ہے کیا کہہ رہے ہیں, جو اینکر پرسن عمران خان ہے ان کا یہ یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے, اور بلکہ ان کی ریسرچ کیا ہے, یہ سعودی گورنمنٹ کی ریسرچ ہے اور یہ آفیشلی اناؤنسڈ چیز ہے, ڈاکومنٹ باقاعدہ اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں. اچھا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے جی کہ ایک ایسا معجزہ ہوا جس کے اوپر سائنس کبھی یقین نہیں کرے گی. اب وہ معجزہ کیا ہے؟ اب وہ معجزہ یہ ہے کہ 2020 14 اکتوبر 2020 سے 30 جنوری جو ہے 2021 تک, یہ تقریباً 4 ماہ ہے. 4 ماہ کا ڈیٹا جو ہے ایک شیئر کیا ہے سعودی حکومت نے بھی, اور آفیشلی اس کو اناؤنس بھی کیا ہے کہ ان کے مطابق, اور یہ آن دا ریکارڈ بات ہے کہ مکہ میں اور مدینہ منورہ میں کرونا وائرس داخل ہی نہیں ہوا. یہ ایسی بات ہے, یہ ایسا اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے, ایک معجزہ ہے جس پہ سائنس یا عام لوگ یقین نہیں کریں گے. اب یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں ان مقامات پہ جو اپنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, عمرہ بھی دیتے ہیں, پوری دنیا سے آتے ہیں. لیکن جتنے بھی لوگ وہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر عمرہ ادا کیا ہے اور ان جگہ پہ نمازیں پڑھی اور پڑھ کے اپنے گھروں کی طرف واپس آئے ہیں, تو ان کے اندر کسی ایک کے اندر بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی نہیں, ایک کے اندر بھی نہیں ہوئی. اب تقریباً کوئی 55 لاکھ لوگوں نے مکہ معظمہ میں اور مدینہ شریف میں نمازیں ادا کی ہیں 55 لاکھ لوگوں نے. اور اس کے بعد جو اس کے بعد 20 لاکھ لوگوں نے کیا کیا ہے, عمرہ ادا کیا, خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کیا 20 لاکھ لوگوں نے, اور 55 لاکھ لوگوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں نمازیں ادا کی ہیں. ٹھیک ہے, اور جب انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, اس کے بعد جب وہ اپنے اپنے گھروں کو آئے ہیں, لوٹے ہیں, کسی ایک کے اندر بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہی نہیں ہوئی, ایک کے اندر بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہی نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ایک معجزہ ہے جس کے اندر جو ہے نشانیاں ہیں عقل والوں کی. اب یہی چیز جو انہوں نے مرزوں نے بولی تھی, نعوذ باللہ من ذالک کہہ رہا ہوں کہ مکہ معظمہ کی چھاتیاں جو ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں, جس نے فیض لینا ہے یا وہ کس طرف آئے, وہ قادیان آئے, اس کو قادیان فیض ملے گا. اب میں آپ کو قادیان کے بھی جو ہے اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں اس کرونا وائرس کے حساب سے, کہ نعوذ باللہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں جہاں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں, آپ وہ بھی دیکھ لیں, اور جہاں فیض ملنا ہے بقول جماعت احمدیہ کے آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں, اور آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے, یہ ہمارے انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. جو چیزیں میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں, عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. شاید کسی کو عقل آئے, کسی احمدی کو, وہ یہی دیکھ لے اور شاید اسلام قبول کر لے,
واللہ عالم. ہمارا تو کام ہے چیزیں پہنچانا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. میں آپ کو اب ایک شیئر کر رہا ہوں یہاں پر قادیان کے کچھ اسٹیٹسٹکس. قادیان میں جی ایک ٹائم آف انڈیا کی نیوز ہے جی, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں. یہ کسی کی نہیں بنائی ہوئی, ٹائم آف انڈیا جو نیوز پیپر انڈیا میں نکلتا ہے اس کا نام ہے ٹائم آف انڈیا, اس کی نیوز میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. اگر کسی نے بھی جو میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں کسی نے بھی اس کی تحقیق کرنی ہے یا دیکھنی ہے, وہ صرف گوگل پہ جائے, وہاں پہ لکھے کرونا وائرس ان قادیان, وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی جو چیزیں میں آج بتا رہا ہوں. اب ٹائم آف انڈیا کی جو ہے وہ نیوز ہے یہی 2020 کی, اور انہی مہینوں کے قریب جن مہینوں کے اندر یہ رپورٹ آئی ہے کہ 4 ماہ میں مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں لوگوں نے, جتنے لوگ آئے ہیں وہاں پہ عمرہ کیا ہے, نمازیں ادا کی ہیں, اور کوئی بھی کسی کے اندر بھی تشخیص نہیں ہوئی. یہ معجزہ ہے. وہی تقریباً دن ہے, یہ تقریباً آپ دیکھ لیں 14 اکتوبر سے میں 30 جنوری کا میں آپ کو بتا رہا ہوں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا کریکٹرسٹک 2020 کا. یہ جنوری مارچ چھوڑ کے یہ اپریل, یعنی کہ مارچ اور اپریل کے کریکٹرسٹکس آپ دیکھ لیں. اب جنوری کے بعد مارچ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. یہ مارچ اور اپریل کے جو ہے جو کریکٹرسٹکس ہیں قادیان کے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے جی, ٹائم آف انڈیا کا نیوز ہے کہ ٹائم آف انڈیا بتا رہا ہے کہ 12 احمدی کرنٹائن ان گیسٹ ہاؤس ان قادیان. گیسٹ ہاؤس بولتے ہیں مہمان خانہ, یہ جماعت احمدیہ کے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے. شمس بھائی آپ اور ہم بھی نام سے بڑا واقف ہے, لنگر خانہ جس کو ہم کہتے تھے. 12 احمدی کرنٹائن ان گیسٹ ہاؤس ان قادیان, یعنی کہ 12 احمدی جو ہے ان کو کرونا وائرس ہوا ہے قادیان میں, اور ان کو کرنٹائن کر دیا گیا ہے ان کے دارالضیافت میں. دارالضیافت مطلب لنگر خانہ میں. یہ وہی لنگر خانہ مسیح موعود ہے جو قادیان والا ہے, وہیں اگروا میں ہے. اللہ کا کرنا دیکھو, نہ صرف وہاں پر ان کو کرونا وائرس ہوا بلکہ اللہ نے ایسا عبرت کا نشانہ بنایا, انہی کے لنگر خانے کو اللہ نے کوارنٹائن سینٹر بنا دیا. یہ ان کا ہیڈ آفس ہے, ایک قسم کا مین گڑھ ہے, اللہ نے اس کو کوارنٹائن سینٹر بھی بنا دیا. اور ایز کمپیریزن ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ ہے مدینہ اور مکہ معظمہ, آپ ادھر دیکھ لیں 55 لاکھ لوگوں نے کیا کیا ہے, نمازیں پڑھی ہیں. 20 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا ہے, کسی ایک کے اندر بھی کرونا وائرس نہیں ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی نشانی ہے, اتنی بڑی نشانی ہے. اگر کوئی سمجھنے والا احمدی ہے اس کو تھوڑی سی بھی عقل, تھوڑا سا بھی شعور ہو تو یہ سمجھ سکتا ہے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ وہاں پر کرونا وائرس نہ قادیان میں ہم لے کے جا سکتے ہیں, نہ مکہ معظمہ مدینہ سے ہم نکال سکتے ہیں. بیماری اللہ دیتا اور اللہ ہی شفا دیتا ہے, اللہ خود قرآن میں کہتا ہے. اور جو یہ مرزا جو کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو گئی, فیض قادیان میں ملے گا, اب یہ دیکھ لیں اللہ کی طرف سے ایک کتنی بڑی نشانی ہے کہ فیض کہاں پر ہے اور اللہ کی لعنتیں کدھر ہیں. اب آگے میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں, سکین 2 شمس بھائی, اس کے اندر پراپر ٹائم آف انڈیا سے جماعت احمدیہ کے اسپوکن پرسن, وہاں کے قادیان کے صدر ہوں گے یا جو بھی ان کے پاس عہدہ ہوگا, وہ اسپوکن پرسن جماعت احمدیہ کے طارق احمد, انہوں نے پراپر انٹرویو کیا ہے, ان کا کیا ہے ٹائم آف انڈیا نے, اور وہ ٹائم آف انڈیا جو انڈیا کا اخبار ہے اس نے اس کو پبلش کیا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ میں آپ کو ٹائم آف انڈیا کی نیوز دے رہا ہوں. اب میں اس کو پڑھتا ہوں کہ اسپوکن پرسن آف جماعت طارق احمد ٹول TOI مطلب ٹائم آف انڈیا آن تھرسڈے کو بتایا ہے دیٹ 12 پرسن ورک کرنٹائن ان دا مہمان خانہ, کہ 12 لوگوں کو مہمان خانہ مطلب دارالضیافت میں کرنٹائن کیا گیا. یہ کون بول رہا ہے, اسپوکن پرسن جماعت احمدیہ طارق احمد. کس کو بتا رہا ہے, ٹائم آف انڈیا کو. He informed that earlier a few Ahmadis who had arrived from the various countries کے سٹارٹ میں وہ جو ہے وہ جو کچھ احمدی جو ہیں جو مختلف کنٹریز سے آئے ہیں, جن کے اندر انکلوڈنگ جرمنی ہے اینڈ اسرائیل, اور اسرائیل بھی ہے. اب یہ نہ کہیں کہ اسرائیل سے ان کا تعلق نہیں, یہ خود انٹرویو میں ٹائم آف انڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ احمدی جو جرمنی سے اور اسرائیل سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, وہ کیا ہوا ہے, had gone back to their respective nations,
اور اس کے بعد وہ کچھ جو ہے اپنے جو مطلوبہ ان کے ممالک تھے، اپنے جو ان کے ہوم ٹاؤن تھے، وہاں واپس چلے گئے ہیں. آفٹر دیئر ایمبیسیز میڈ ارینجمنٹ، ان کی ایمبیسی نے ان کے لیے ارینجمنٹ کیا ان کے واپس جانے کا. اچھا جی، فار دیئر ریٹرن ہو ایور، تاہم پھر بھی ہی سیڈ دیئر ور فیو پرسن کہ کچھ لوگ فرام کنٹریز، کچھ ممالک سے، لائک موریشیس کے موریشیس سے، پاکستان سے، اینڈ سم افریقن کنٹری، اور کچھ افریقن کنٹری ہیں، ہو کوڈ ناٹ ریٹرن جو کہ واپس نہ جا سکے، اینڈ ور ایٹ دا جماعت ہیڈ کوارٹر جو کہ جماعت کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں اور ہیڈ کوارٹر میں کرنٹائن ہوئے پڑے ہیں. یہ آپ سے میں نے ایک چیز شیئر کرنی تھی کہ اب آپ دیکھیں کہ استغفر اللہ کہ جس نے فیض پانا ہے وہ اب قادیان کا رخ کرے یا مکہ مدینہ کا رخ کرے. یہ ان کے پہلے خلیفہ جو اللہ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں، بقول جماعت احمدیہ کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کے مطابق وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ بنے ہوئے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں چھاتیاں خشک ہو گئیں، فیض کہاں ملے گا؟ قادیان میں. اب آپ دیکھ لیں یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ فیض کہاں پہ ہے اور اللہ کی لعنتیں کہاں پہ ہیں. 55 لاکھ لوگوں نے نمازیں پڑھی مکہ اور مدینہ میں. یہ 4 مہینے کا ڈیٹا دے رہا ہوں، اور وہی 4 مہینے کا ڈیٹا قادیان کا بھی شو کر رہا ہوں میں آپ کو. 55 لاکھ لوگ، حالانکہ قادیان میں 55 لاکھ لوگ نہیں جا سکتے کہ 5-7 ہزار لوگ ہوں گے. یہاں کتنے لوگ؟ 55 لاکھ لوگ مکہ مدینہ میں نمازیں پڑھی. اس کے بعد 20 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا، اور جب وہ واپس اپنے ملکوں میں آئے کسی کے اندر ایک تھوڑا سا بھی کرونا وائرس کی جو ہے تشخیص نہیں تھی. اور سعودی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ کرونا وائرس نہ مکہ میں داخل ہوا نہ مدینہ شریف میں داخل ہوا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. یہ بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے میرے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر فیض قادیان میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو قادیان سے کیا کر لیتا؟ روک لیتا. تو پھر ہمیں جو سمجھ میں آتی ہاں بھائی فیض وہاں پر ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیماری کو کہاں پہ روکا؟ مکہ اور مدینہ میں، داخل ہی نہیں ہونے دیا. اور قادیان کے اندر یہ بیماری داخل ہوئی. یہ آپ کو میں نے ٹائم آف انڈیا کے اوپر جو انٹرویو دیا جماعت احمدیہ کے جو اسپوکن پرسن ہے، جو بھی ان کے پاس عہدہ ہوگا، طارق احمد، یہ ان کا انٹرویو آپ کو میں نے ابھی دیا ہے. یہ ٹائم آف انڈیا پہ پڑھا ہے. آپ گوگل کے اندر لکھیں کرونا وائرس ان قادیان، آپ کے پاس ساری کریکٹرسٹک ساری چیزیں آ جائیں گی. تو تب میں کیوں نہ کہوں، ہم سب پھر کیوں نہ کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. یہی تو ہوتی ہے اللہ کی لعنت. اور کون سی لعنت ہوتی ہے؟ اللہ صرف نشانیاں دکھاتا ہے، اور یہ نشانیاں صرف عقل والوں کے لیے ہوتی ہیں. جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہوتی ہے. اگر کوئی جماعت احمدیہ کا دوست میری یہ بات سن رہا ہے تو اس کی تھوڑی تحقیق کرے کہ کیا جہاں پر فیض ہے اللہ کا، وہاں پر یہ بیماری اللہ نے داخل ہونے دی. اور نعوذ باللہ جہاں پر چھاتیاں خشک ہو گئیں بقول مرزا کے مکہ اور مدینہ کی، اور وہاں پر یہ بیماری داخل ہوئی، یہ ذرا غور کرے، تھوڑا اپنے دماغوں پر غور کریں اور تھوڑا تدبر کریں کہ اللہ تعالیٰ شاید آپ لوگوں کو ہدایت دے. اب میں کچھ آپ کو کریکٹرسٹک شمس بھائی شو کرتا ہوں کہ قادیان کے اندر جو ہے یہ 1 ہفتے کے کریکٹرسٹکس ہیں کہ قادیان کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کو وہ ہوا ہے، وائرس ہوا ہے، اور کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے. اب آپ کمپیریزن کر لیے گا، مکہ مدینہ کے اندر 55 لاکھ لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، 20 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا ہے. موت تو دور کی بات ہے، کسی ایک کے اندر بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہی نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ کرونا وائرس نہ مکہ میں داخل ہوا نہ مدینہ میں. یہ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے اور تدبر سے کام لے. اور ایز کمپیریٹن قادیان، فیض قادیان میں، مکہ مدینہ کی چھاتیاں نعوذ باللہ کیا ہو گئیں؟ خشک ہو گئیں. اب آپ خود ہی جماعت احمدیہ کے بعد فیصلہ کر لیں کیا یہ بات سچی ہے کہ کون سی بات سچی ہے. اگر اس کی یہ بات جھوٹی ہے تو یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا خلیفہ اللہ کی ہی بات کرتا ہے. اگر یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے تو جس کا یہ خلیفہ ہے وہ اللہ کا نبی بھی نہیں ہے. تو سب یہ جھوٹ ہے.
कोई सच नहीं है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा शम्स भाई आपको एक शेयर करता हूँ करैक्टरिस्टिक कुछ कि वहाँ पर कितने जो है कितना वायरस जो है ना वहाँ पर फैला। ये एक हफ्ते के करैक्टरिस्टिक्स हैं कोरोना वायरस के। ये देखें, ये मेरे पे एक ग्राफ आ गया, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप शेयर कर दें, लगा दें ज़रा। ये देखें ना, इस ग्राफ के मुताबिक 26 मई 2021 ये 7 डेज की एवरेज है जो न्यू केसेस इंटर हुए हैं। कहाँ पर? कादियान में, वो हैं 4004। अब ये पूरे कादियान के मैं आपको करैक्टरिस्टिक बता रहा हूँ कि नौजुबिल्ला बकौल जमात अहमदिया के फैज़ कादियान में है। अब आप देख लें 4004 लोगों को कोरोना वायरस की जो है वो क्या हुआ है, तशखीस हुई है। और उसके अंदर जब इन्होंने 7 डेज की जब एवरेज निकाली हुई है तो वो 7 डेज की एवरेज बन रही है 4897, यानी कि हर 7 दिनों में कितने लोगों को वायरस हो रहा है? 4897 लोगों को। और अब हर 7 दिनों में कितने लोग मर रहे हैं कादियान में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो मर रहे हैं जी 185 लोग। ये दूसरी स्क्रीन है शम्स भाई, ये भी शेयर कर लें। ये डेथ की जो ग्राफ है, ये एक और स्कैन है, इसको भी शेयर कर दें। ये डेथ का ग्राफ है कि कादियान में कितने बंदे लोग जो हैं वो वायरस से मरे हैं। ये देखें, अभी 26 मई 2021 जो डेथ है 185 और 7 डेज की जो एवरेज निकल रही है 186, यानी कि कादियान के अंदर 185 से 86 लोग हर हफ्ते के अंदर मर रहे हैं। और हर हफ्ते के अंदर जो वायरस लोगों में आ रहा है वो कितने लोग हैं? 4004 लोग। और जब इसकी एवरेज निकाली जाती है 7 डेज की, वो है 4897। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि फैज कहाँ पर पड़ा है और अल्लाह की लानतें कहाँ पर हैं। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल और शऊर दिया है ताकि हम उसको इस्तेमाल करें और थोड़ा तदब्बुर और समझ बूझ से काम लें। मैं इस टाइम मुखातिब हूँ अहमदी दोस्तों से जो ये कहते हैं कि जी कादियान के अंदर बड़ा सुकून है, बड़ा फैज़ है। और बकौल इनके खलीफा, उन्होंने क्या फरमाया वो मैंने आपको पहले भी पढ़ के बताया था कि मक्का और मदीना की नौजुबिल्ला क्या हो गया, छातियाँ जो हैं वो खुश्क हो गई। जिसने फैज़ पर जाना है वो कहाँ पर ले, अब कादियान में आए, ठीक हो गया। अगर अल्लाह का फैज़ कादियान में पड़ा है और अल्लाह की बरकतें कादियान में पड़ी हैं तो फिर अल्लाह का अजाब कादियान में नहीं होना चाहिए। तो फिर कोरोना वायरस कादियान के अंदर कैसे शामिल हो गया? और नौजुबिल्ला बकौल इन्हीं खुदाई खलीफा जमात अहमदिया के, जमात अहमदिया का जिसको जमात अहमदिया कहती हैं, खलीफा हमारा ये अल्लाह की तरफ से बना हुआ है। अगर ये अल्लाह की तरफ से बना हुआ है तो भाई तो फिर उसकी ये बात झूठी कैसे साबित हो गई? अब देखें, हम तो कोरोना वायरस को नहीं लेके गए, या हमने तो नहीं निकाला सऊदी अरब और मक्का, इधर मक्का में से और मदीना में से, ना ही हम वहाँ डाल सकते हैं ना ही हम निकाल सकते। ये तो अल्लाह के हाथ में है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। अब अल्लाह ने वहाँ पर कादियान में देखें वायरस डाला और वहाँ पर लोगों की मौत हुई। और जो इनका मेहमान खाना था, देखें अल्लाह की कुदरत, जहाँ पर फैज़ ही फैज़ है। जो इनका मेहमान बकौल जमात अहमदिया के, जो इनका मेहमान खाना दारुल ज़ियाफ़त लंगर खाना कादियान का, उसको अल्लाह ने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है। ये देखें अल्लाह ने उसको, और एज कंपैरिजन मदीना शरीफ आप देखें एक केस भी नहीं हुआ वायरस का, एक केस भी नहीं हुआ। ये महीने वही मैं बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा महीने वही है वो जो 14 अक्टूबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक का ये डाटा मैंने आपको मक्का और मदीना का बताया है और शेयर किया है। और बाकी जो 12 लोग क्वारंटाइन हुए हैं, ये खबर कब की है? ये मार्च के अंदर क्वारंटाइन हुए हैं, मार्च में। और ये टाइम ऑफ इंडिया के अंदर ये खबर आई है अप्रैल में। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, वही टाइम पीरियड है, वही टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं है कि 4 महीने पहली जो ये एक न्यूज़ बताई मैंने आपको 14 अक्टूबर 2020 से 30 जनवरी के करैक्टरिस्टिक 30 जनवरी 2021। अब ये जो खबर जो आपको कादियान की मैंने दी है टाइम ऑफ इंडिया की, ये 21 अप्रैल की है। यानी कि 21 अप्रैल की न्यूज़ आ गई कि 12 लोग जो है क्वारंटाइन हो गए मेहमान खाना में, उनको कोरोना वायरस है, उनको वहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया।
اس کا مطلب ہے کہ اگر 21 اپریل کو خبر آئی ہے تو کرونا وائرس ان کو پہلے ہی ہوا ہے نا. 21 اپریل کو تو خبر آئی ہے, وائرس ظاہری بات ہے ان کو پہلے ہوا ہے, مارچ میں ان کو وائرس ہوا ہے, مارچ 2021 میں. یہ جو آپ کو مکہ اور مدینہ کی جو نیوز دی ہے یہ ہے 30 جنوری 2021 کی, اور وہاں پر کتنے لوگ گئے؟ 55 لاکھ. 55 لاکھ, وہاں پہ تو 5000 لوگ بھی نہیں جاتے قادیان میں, اور وہاں پر کرونا وائرس نکل آیا. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے کہ ان کے مہمان خانے کو اللہ نے کوارنٹائن سینٹر بنا دیا. اور یہاں پر اللہ کی رحمتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے, وہ کیا کہ جتنے لوگ بھی گئے ہیں کسی ایک کے اندر بھی اس کی تشخیص بالکل بھی نہیں ہوئی. اب اس چیز کو میں لے کے آتا ہوں. آپ نے شمس بھائی اور ہم نے ایک چیز پڑھی ہوگی, اکثر یہ لوگ بھی پیش کرتے ہیں جی, طاعون ایک آسمانی نشانی کے طور پہ, جی طاعون کی بیماری. اب یہ طاعون کو, اس کرونا وائرس کو, یہ بھی تو آسمانی بیماری ہے, اللہ کی طرف سے ہی ہے. اب دیکھیں کمپیریزن اس کا, اگر یہ لوگ, اب کمپیریزن آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو سچ اور جھوٹ کا یہی پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں طاعون پھیلا, مرزا نے کیا کہا, میرے گھر میں طاعون نہیں آئے گا, یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. نہیں یقین جس کو آتا وہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے, اور اس کے سٹارٹ میں ہے, میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں, صفحہ نمبر جو ہے وہ 1 سے, طاعون کا ٹیکہ, روحانی خزائن جلد نمبر 19 پیج نمبر 1 سے پڑھنا شروع کر دیں, طاعون کا ٹیکہ. اور ساتھ ساتھ کیا مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا, جو میری بیعت میں ہے اس کو یہ بیماری جو ہے بالکل بھی اثر نہیں کرے گی, چھوئے گی نہیں. اور یہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مجھے یہ اللہ نے خبر دی ہے. آپ چیک کریں, اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا خبر دی ہے کہ طاعون جو یہ اللہ کی طرف سے بیماری ہے, اللہ نے مجھے اس کی خبر دی ہے کہ جو میری بیعت میں ہے اس کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پھر کیا کہہ دیا کہ جو میرے اس گھر میں آ جائے گا اس کو طاعون کیا ہوگا, نہیں ہوگا. اچھا, پھر کیا کہا کہ نہیں, اگر کمپیریزن کرنا ہے تو اگر ان کو طاعون ہوگا میرے گھر میں بھی جو ایمان میں کمزور ہوں گے. اب یہاں ڈر گیا کیونکہ دعویٰ جھوٹا تھا, اللہ کی خبر نہیں تھی. طاعون کس کو ہوگا, جو ایمان میں کمزور ہیں ان کو طاعون ہو جائے گا. اچھا, پھر آگے سے کیا کہا کہ دوسروں کے مقابلے میں جو میری بیعت میں لوگ ہیں وہ کم مریں گے. یہ نشانی ہے, بتائیں. اب اسی نشانی کو جو مرزا خود اپنی طرف سے من گھڑت جو اپنی نشانی بتا رہا تھا ان کی, یہ اس کی طرف, اسی نشانی کو اب دیکھیں اللہ کی خود بنائی ہوئی نشانی کی طرف دیکھیں. ہمیں کسی انسان نے تو وہ نشانی نہیں بنائی جو میں نے آپ کو سعودی عرب کے جو ہے وہ سٹیٹسٹکس بتائے ہیں کرونا وائرس کے. آپ کمپیئر کر لیں, آپ دونوں کو کمپیئر کر لیں, آپ کو حق اور باطل کا پتہ چل جائے گا, بالکل واضح ہو جائے گا حق کہاں پر ہے اور باطل کیا ہے. میں نے اتنی سی ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی, باقی شمس بھائی اس کو انشاءاللہ فردر ہم لوگ لے کے چلیں گے. اگر ایک چیز میں اور بتاتا چلوں, اگر یہ طاعون کو اپنی طرف سے آسمانی نشان پیش کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے لوگ, تو پھر یہ جو نشانی میں نے پیش کی ہے یہ آسمانی نشان نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ بھی تو آسمانی نشانی ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بیماری پھیلائی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ میں داخل ہی نہیں ہونے دی. یہ آسمانی نشانی نہیں ہے, ان کا اس کے اوپر یقین کیوں نہیں ہوگا؟ پھر اگر طاعون کو یہ اپنے لیے آسمانی نشانی کہہ سکتے ہیں تو کرونا وائرس بھی ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی آسمانی نشانی ہے. تو میں نے آپ کو سے بس یہ چھوٹی سی ایک گزارش کرنی تھی کہ جو چیز میرے ایک سامنے آئی تھی, میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو میں اپنا جو بات ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ کرتا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دے, اور باقی جس طرح قرآن شریف میں ہے کہ نشانیاں کس کے لیے, عقل والوں کے لیے ہی نشانیاں. اگر یہ عقل والے ہوں گے, اللہ نے ہدایت دینی ہوگی تو سمجھ جائیں گے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, جب تک زندہ ہے کوشش کرتے رہیں گے. ہدایت دینا اس کا کام ہے. وہ ہے نا جس طرح کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکل لاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا تو کام پانی لگانا ہے بھائی, ہم لگاتے رہیں گے. باقی مالک کی مرضی ہے, جس کو اس نے ہدایت دینی ہے پھل پھول لگانا ہے وہ دے دے گا.
باقی ہم تو اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے جی. ہم نے اپنی جتنی طاقت تھی ہم نے اتنی ایفرٹ لگائی. جزاک اللہ. شانت بھائی میں اپنا لیکچر یہاں کمپلیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے کچھ اس کے اندر بیان کرنا ہو مزید تو آپ کیجیے.